التماس شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ مہربان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانیان مجلس ہمارے برادر عزیز امتیاز حسین حاجی صاحب، ان کے خاندان کے جملہ مرحومین، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ کریم اللہ بحق شہیدان کربلا وبحق اسیران کربلا بانی مجلس ان کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے بھائی حاجی امتیاز صاحب مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پردیس میں ان کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ جتنے مومنین تشریف فرمائے سب کی حاجات کو پورا فرما۔ جو مومنین مومنات بیمار ہیں کریم اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ جو مومنین بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما۔ جو مومنین بے روزگار ہیں، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، میرا اللہ انہیں باعزت روزگار عطا فرما۔ میرا مالک خالق جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما۔ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ مالک بے گھر کو گھر عطا فرما، بے زر کو زر عطا فرما۔ علماء اعلان اور راجی اسلام کی زندگی دراز فرما۔ قرآن اور اہل بیت کے نوکروں میں سے ہمیں شمار فرما۔ جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار والی کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما۔ علماء اعلان اور راجی اسلام کی زندگی دراز فرما۔ خادمان مظلوم ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وجعلنا من اعوانه وانصاره وشیعته ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ قبولیت دعا کے لیے سارے مل کے بلند صلوات کلے کلے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین۔
الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات سامع گرامی، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، عمل کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے آتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا۔ میں مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں، آج ایک غیر مسلم کو، کسی ہندو کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ لے گا تو دین اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اب آپ ایمان سے بتائیں کہ جو ہندو آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، کیا کلمہ پڑھنے کے ساتھ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات کا عالم بھی ہو گیا؟ بولو نہیں۔ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھنے سے اگر جہالت دور ہونا ہوتی تو پھر کوئی مسلمان بھی جاہل نہ ہوتا۔ تو میرے دوستو یاد رکھیے، جس طرح کلمہ پڑھ لینے سے بندہ دین شناس نہیں بنتا، کسی مسلمان کے گھر میں صرف پیدا ہونے سے بھی دین شناس نہیں بنتا۔ دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر۔ دین کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، دین سیکھنا پڑتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب و یبغض ولا یؤتی دینہ الا من یحب۔ آقا فرماتے ہیں اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ دشمنوں کو دین نہیں دیتے۔ اور ہمارے ہادیان برحق نے، ائمہ اہل بیت نے دین سیکھنے پر بڑا زور دیا۔ اسی پانچویں امام کا ارشاد ہے تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب۔ شریعت کا حلال اور حرام سیکھو ورنہ تم غیر مہذب رہ جاؤ گے، بدو کے بدو رہ جاؤ گے۔ اہل بیت کا جو پیروکار ہوتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہوتا۔ اور جعفری تشریف فرماؤ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لوددت لو ان السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین۔ فرمایا میں پسند کرتا ہوں میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں، تاکہ وہ حلال اور حرام شریعت کا سیکھیں۔ اور سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم سید الانبیاء ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نے کیا فرمایا؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین
رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے فہم دین عطا کرتا ہے جب اللہ کسی کی خیر چاہتا ہے۔ جوانوں یاد رکھنا، مسلمانوں میں جتنے مکاتب فکر ہیں، واحد مکتب تشیع ہے کہ جتنی دینی محافل، دینی پروگرام اور جتنی مجالس قوم شیعہ منعقد کرتی ہے، کوئی مسلک اپنے اتنے دینی پروگرام منعقد نہیں کرتا۔ لیکن اتنی کثرت سے مجالس کے باوجود ہمارے جوان، ہماری ملت احکام دین سے دور ہے، جاہل ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، ابھی 10 دن ہوئے یہاں ایک ہمارے مہربان ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے 1 کروڑ کا گھر لیا، کوٹھی لی، اس پہ علم مبارک نصب کرنا، گئے علم نصب ہوا، دعا کی، لیکن اس کوٹھی میں جو بیت الخلاء بنے ہوئے تھے ان کا رخ ہی غلط ہے۔ یعنی حالت ہماری دیکھیے کہ کروڑ 2 کروڑ کے بنگلے، اور یہ نہیں پتا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بھی حرام ہے، خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے بیٹھنا بھی حرام ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ رفع حاجت کے وقت روبہ قبلہ ہونا بھی حرام ہے، پشت قبلہ ہونا بھی حرام ہے، ہمیں نہیں پتا۔ یقین کر جائیں 4 بچوں کا باپ ہو گیا ہے، غسل جنابت کلمہ پڑھ کے کرتا ہے، جس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ کلمہ کافر کو پاک کرتا ہے یا مجنب کو پاک کرتا ہے، غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز کا نہیں پتا کہ کتنی نمازیں جو بلند آواز سے پڑھنی قرأت واجب ہے ان میں، اور کتنی نمازیں جن میں آہستہ قرأت کرنا واجب ہے، پتہ ہی نہیں استبراء کیا ہوتا ہے۔ وہ یاد ہے آپ کو کسی نے کہا تھا بھائی استبراء کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی پرسوں اکٹھے کھانا کھایا۔ صلوات تو پڑھ دو ذرا سارے۔ یہ نہیں پتا ملت کے افراد کو کہ اگر نماز جماعت ہو رہی ہے تو جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز جماعت میں ماموم کا فریضہ کیا ہے، مقتدی کا فریضہ کیا ہے، کون سے ذکر اذکار پڑھنے ہیں، کون سے سننے ہیں۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نماز ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل کیسے ہوتا ہے، کہاں کہاں جماعت میں شامل ہوا جا سکتا ہے، اور پھر اپنی نماز اس نے کیسے مکمل کرنی ہے، نہیں پتا۔ پتہ ہے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ نماز آیات کیا ہوتی ہے، کب واجب ہوتی ہے، اور نماز آیات کیسے پڑھی جاتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں نماز جنازہ آتی ہے؟ اللہ، میرے محترم سامعین، سب مجتہدین نے لکھا، جتنے توضیح المسائل کسی بھی آپ فقیہ کا رسالہ ملیہ اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے لکھا کہ وہ مسائل شریعت جن کی عموماً انسان کو ضرورت پڑتی ہے، ان مسائل کا سیکھنا ہر فرد مکلف پر واجب ہے، عورت و مرد جو عاقل بالغ ہے اس پر واجب ہے۔ اب یہ مسائل تو روزمرہ کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل۔ نہیں پتہ لوگوں کو کہ نلکے پہ اگر ایک کپڑا پاک کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور موٹر چلا کے اگر یا نہر دریا پہ پاک کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا، پانی کا اقسام کا نہیں پتہ۔ جی آج بھی ہمارے مومنین کو یہ بھی نہیں پتا کہ مذہب اہل بیت میں داڑھی منڈوانا جائز ہے یا حرام ہے۔ بولو ذرا، بولو تو صحیح، ناراض ہو رہے ہو۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد غلام تر صلوات۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سدا سلامت رہو۔
اللہ اور اللہ کے رسول کو اور آل رسول کو مجلس سب سے زیادہ محبوب ہے اس مجلس میں اللہ کا دین بیان ہو، محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات بیان ہو۔ میرے دوستو توجہ فرماؤ، دین سیکھو، احکام شریعت سیکھو، جو باپ بیٹھے ہو اولاد کو سکھواؤ، یہ حق ہے اولاد کا تم پر واجب۔ مولا امام حسین کا عزادار، مولا علی علیہ السلام کا حبدار، قرآن نہیں پڑھنا آتا، کتنی افسوس کی بات۔ شیعہ اہل بیت، رسول تو فرما کے گئے تھے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اہل بیت کو، دونوں چیزوں سے وابستہ رہو گے، مضبوطی سے دامن تھامے رہو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ شیعہ علی ابن ابی طالب قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ ہمارے ممبروں سے دو روایات پڑھی جاتی ہیں، ایک باب فضائل میں پڑھی جاتی ہے، ایک باب مصائب میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے سنی ہے نا کہ مولا علی علیہ السلام جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، یہ سنی ہے نا؟ اچھا جنہوں نے سنی ذرا ہاتھ کھڑا کریں، میں ذرا جیسا لینا چاہتا، سب نہیں سنی۔ اب ذرا مجھے ایمان سے بتائیں، ایمان تو ہمارا وہ ہے جو ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن ختم کر لے، اور یا علی کے نعرے لگانے والا 60 سال کا ہو گیا قرآن نہیں ہوتا۔ میں تو 50 سالوں میں بھی قرآن نہ پڑھ سکا، میں تو 20 سال کا جوان گزار بیٹھا، جوانی قرآن نہ پڑھ سکا۔ اور باب مسائل میں تم سنتے ہو، اور یہ صحیح سند اور معتبر روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تن کربلا میں پڑا تھا اور سر نوکے نیزہ پر سوار تھا، اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوکے نیزہ پر بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ جس آقا کے عزادار ہو انہوں نے نوکے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا، تو بستر پہ بھی نہیں پڑھ سکتا، ہاں تو گھر اپنے چارپائی اور کرسی پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ قرآن کہیں سے لیا ہے؟ بولو ذرا۔ اور خصوصاً جو سادات بیٹھے ہو، سادات جو سید بیٹھے ہو، شرم کی بات ہے کہ ایک سید اولاد رسول، آل رسول، قرآن نہیں آتا، دین کے مسائل نہیں آتے۔ رسول اللہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، رسول اللہ کی میراث، ایک محراب تھا، ایک منبر تھا۔ محراب و منبر تو سادات کے پاس ہونا چاہیے تھا، رسول کی اولاد کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ رسول کی اولاد جاہل ہو گئی، منبر سے بھی دور، محراب سے بھی دور، اور غیر لوگ منبر پہ بھی مسلط ہو گئے اور محراب پہ بھی مسلط ہو گئے، اور سادات رہ گئے بس صرف شیرینیاں اگاڑنے کے لیے اور تویز داتے کے لیے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ بھائی تمہارا کام جو تھا وہ ہدایت تھی، لوگوں کو دین بتانا تھا، جو تمہارے گھر میں قرآن اترا لوگوں کو قرآن سکھانا تھا۔ قرآن کس گھر میں آیا تھا؟ امام زین العابدین علیہ السلام جب اسیر کی حیثیت سے بازار شام سے گزر رہے تھے، ایک شامی نے امام سجاد علیہ السلام سے بڑھ کے سوال کیا، اے قیدی بتاؤ تمہارا وطن کون سا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے جواب دیا، شامی آج اگر تو میرے ساتھ مدینے میں ہوتا میں تجھے دکھاتا میرے گھر کی دیواروں پر ابھی تک جبرائیل کے پروں کے نشان موجود ہیں۔ اس گھر کا فرق ہو جس گھر میں جبرائیل آتا تھا، جس گھر میں قرآن اترا، جس گھر میں وحی آئی، اور آج سادات قرآن سے جائے۔ آج سیدوں کو قرآن نہیں آتا اور سیدوں کو دین کا پتہ نہیں۔ تم نے تو امت کو دین سکھانا تھا اور لوگوں کو دین سکھانا تھا۔ اور پھر جہاں سے دین ملنا تھا، اچھا وجہ کیا ہے؟ بھلا ایک لمحے کے لیے ذرا سوچی وجہ کیا ہے کہ مجالس سب سے زیادہ ہماری، دینی پروگرام سب سے زیادہ ہمارے، اور جاہل بھی سب سے زیادہ ہم۔ وجہ کیا ہے؟ جتنی مجلسیں شیعہ قوم سنتی ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے جب سے مظلوم کربلا کی مجلسوں میں آنا شروع کرتا ہے، اور زندگی گزر جاتی ہے الحمدللہ۔ اب جس نے مومنین آئے بیٹھے یہ سارے پترڈاس والا کے تھوڑی ہیں، ذکر اہل بیت مجلس کا نام سن کے کہاں کہاں سے یہ آئے بیٹھے۔ تو بھائی اتنا ہم نے وقت دیا، اور جتنا آپ وقت صرف کرتے ہیں
اتنی مجالس زندگی میں ہم سنتے ہیں، یار ہم میں تو ہر فرد کو مجتہد بن جانا چاہیے تھا، فقیہ ہو جانا چاہیے تھا، اتنے لیکچر سنے، اتنی مجلسیں سنی، اتنی تقریریں سنی، اتنے جلسے سنے، نتیجہ زیرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، معاف کرنا، ممبر غیر ذمہ دار اور نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ممبر اگر اہل اور ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایران میں جو وقت گزارا، آپ یقین کریں گے میری بات کا کہ وہاں کا ایک دکاندار، ایک خاکروب، ایک ریڑھی چلانے والا، ایک ٹیکسی ڈرائیور ہمارے ملک کے پیش نمازوں سے، علماء سے زیادہ شریعت کے مسائل جانتے ہیں۔ وہاں کی عوام، وہاں کی عورتیں، وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں کی مجالس میں دین بیان ہوتا ہے اور یہاں دین بیان ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے ہاں جس مجلس میں دین بیان ہو، آپ کے نزدیک وہ مجلس فیل مجلس ہے، فلانا سکا لگا گیا، کسی نے نعرہ ہی نہیں مارا، کسی نے ہاتھ ہی نہیں چایا، تو ہمارے نزدیک مجلس کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ واہ واہ، نعرے داد، بس فلاں نے مجمع کھڑا کر دیا، یہ معیار ہے کامیابی کا۔ وہاں دین بیان ہوتا ہے، تمہارے ہاں نہ دین بیان ہوتا ہے، نہ تم دین سننا پسند کرتے ہو۔ تمہارے نزدیک وہ مجلس فیل مجلس ہوتی ہے جس میں دین بیان ہے۔ جاہل نہیں مریں گے تو کیا ہوگا؟ بولو ذرا، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات، بول اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ تو میرا بھائی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا نہج البلاغہ میں، جو نہج البلاغہ کے 3 حصے۔ اب یہ بھی درد ہے، میں آپ سے درد دل، آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، میں آپ سے نہ کروں درد دل تو کس سے کروں؟ ہماری آج میں جذباتی پن زیادہ ہے ہمارے اندر، جذباتی گفتگو۔ ہاں جی، آج میں اشتہارات آپ بھی پڑھتے ہیں، لکھے ہوتے ہیں، کبھی القاب پڑھیں؟ وکیل ولایت علی، وکیل صاحب آئے بیٹھے، ہاں جی، مبلغ ولایت علی، اچھا ایک ہوتا مؤذن ولایت علی۔ یہ ولایت کا یہ جو نام ساتھ آتا ہے، یہ صرف کس لیے؟ ہاں جی، یہ صرف اپنی خطابت دکانداری چمکانے کے لیے، اور کیا؟ تو میرے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو ولایت کا ڈنڈورا ہے، جو شاہ ولایت کا کلام ہے، جو شاہ ولایت کی تعلیمات ہیں، اس سے ہٹ کے ولایت کسی اور چیز کا نام ہے؟ یہ نہج البلاغہ جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں، مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے، مولا علی علیہ السلام کے خطوط ہیں، تو اصل ولایت تو یہی ہے۔ شاہ ولایت کے کلام سے ہٹ کے تو کوئی ولایت نہیں۔ ان ولایت کے ٹھیکیداروں سے پوچھو، کبھی انہوں نے زندگی میں نہج البلاغہ دیکھا بھی ہے؟ اغیار نے قدر کی، حیران ہو جاؤ گے، میں تمہیں ایک بات سنانے لگا ہوں۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی ایک کتاب میں ذکر کیا کہ برطانیہ میں ایک لائبریری ہے، کتاب خانہ، جس لائبریری میں صرف ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اور وہ ہے نہج البلاغہ۔ انگریزوں نے، عیسائیوں نے ایک کتاب سے مراد ایک نسخہ نہیں کہ صرف ایک نسخہ، نسخے تو لاکھوں ہزاروں پڑے ہیں، لیکن صرف نہج البلاغہ کی وہ جلدیں رکھی ہوئی ہیں۔ نہج البلاغہ کے علاوہ اس لائبریری میں کوئی دوسری کتاب نہیں، اور ان انگریزوں کا، ان عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنی باعظمت کتاب ہے، اس کتاب کے مقابلے میں کسی دوسری کتاب کا رکھنا نہج البلاغہ کی توہین ہے۔ اغیار نے قدر کی، جارج جرداق جو جوان انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں جی، یوٹیوب پر
لبنان کی ایک یونیورسٹی کا پروفیسر تھا جارج جرداق، عیسائی پروفیسر، یہ ادبیات عرب پڑھاتا، اس کے انٹرویو بھی تک پڑھے یوٹیوب پر، حیران ہو جاؤ گے، یہ عیسائی ہے، کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں 200 بار نہج البلاغہ کو پڑھا۔ کتنی بار؟ 200 بار، عیسائی ہے۔ اور اس کا ایک جملہ بھی سن لو، کیا خوبصورت کمال کیا اس نے، ہے تو عیسائی، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، تو کہتا ہے کہ میں اگر حضرت علی کو حضرت عیسیٰ سے افضل کہوں میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، اور اگر حضرت عیسیٰ کو مولا علی سے افضل کہوں میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ کیا بھائی اگیار نے قدر کیا، پڑھو یہاں پتہ ہی نہیں کسی کو۔ تو اب اگر آپ راضی ہو جائیں تو پھر مولا علی کا علیہ السلام کا نہج البلاغہ سے فرمان آپ کو سنا دیں۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات، غلام جابر ابن عبداللہ انصاری کو خطاب کرتے مولا امیر المومنین نے فرمایا، یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر 4 بندوں کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے۔ 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ جن 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے وہ کون سے ہیں؟ پہلا بندہ مولا کون سا ہے جس کی وجہ سے دین قائم ہے؟ سن رہے ہو یہ نہیں؟ یہ فرمان کس کا پڑھ رہا ہوں؟ مولا علیہ السلام فرمایا بعالم مستعمل علما، اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو۔ عامل با عالم با عمل، عالم با عالم میں بھی عمل نہ ہو، عالم میں بد عمل نہ ہو، جو با عمل عالم ہے اس کی وجہ سے دین قائم ہے۔ اور سانو علماء چنگے ہی نہیں لگے، ساڑھی علماء نے بڑھنے ہی نہیں، وارہ نہیں کھا۔ بولو یہ خبر بھی نا رسول اللہ دے کے گئے، سرکار کی ایک حدیث ہے کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ علماء کو دیکھ کر ایسے بھاگیں گے جیسے ایک بھیڑ بکری کسی بھیڑیے کو دیکھ کے فرار کرتی۔ اللہ، مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں بعمل عالم کی وجہ سے دین قائم۔ تمہارے بھی مرو گے مذاق اڑایا جائے، جاہل نہیں مرو گے تو اور کیا ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری صلوات پڑھو سارے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ورضوانہ وسلام علیہ رسول اللہ کے جلیل المرتبت صاحب، یہ تیسری یہ چوتھی شخصیت تھی شیعہ سنی سب نے لکھا کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، سرکار کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی۔ اور جب حضرت ابو ذر نے بیعت کی تو رسول اللہ نے اس شرط پر حضرت ابو ذر سے بیعت لی، ابو ذر وعدہ کرو ساری زندگی کلمہ حق کہو گے۔ خدا جانتا ہے میرے محترم سامعین، جب سرکار سے وعدہ کیا نا حضرت ابو ذر نے تو ساری زندگی اس وعدے کو نبھایا، ساری زندگی کلمہ حق کہا اور ڈنکے کی چوٹ پہ، نہ کسی گورنر کو خاطر میں لائے، نہ کسی حاکم کو خاطر میں لائے، نہ کسی خلیفے کو خاطر میں لائے، جس کو قرآن سنت کے خلاف سمجھا ڈنکے کی چوٹ پر تنقید کی اور اعتراض کیا، غلط کر رہے، ٹوکا حاکم وقت کو ٹوکا، کلمہ حق بلند کیا۔ اور یہ وہ ابو ذر ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذی لحجۃ اصدق من ابی ذر، آسمان نے کسی شخص پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی شخص کے بوجھ کو نہیں اٹھایا جو میرے ابو ذر سے بڑھ کے سچا ہو، میرے ابو ذر سے بڑھ کے سچا ہو۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام، میرا ایک یوٹیوب چینل ہے، کچھ جوان جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے،
سید اخلاق شیرازی آفیشل۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے ایک تعارفی سلسلہ شروع کیا تھا جب یہ کرونا کی وجہ سے حالات سارے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا تھا۔ اس میں مولا کے اصحاب پہ میں نے تعارفی ایک سلسلہ شروع کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کا بھی بہت کم ہمارے ممبروں سے بیان ہوتا ہے۔ ہمارے ممبر پہ تو آپ کو بھائی پتہ کہ نہیں پتہ تو ایسا کوئی قبضے کا مضمون چلتا ہے میرا بھائی، یعنی قبضے کا مضمون جانتے ہو، وہی چلتا ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں مولا کے صاحب میں سے میسم تنمار کا ذکر آتا ہے؟ ہاں جی، میسم کی بھی صرف سولی والا اور پھانسی والا واقعہ دنیا جانتی ہے، اور آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں میسم کون تھا، کہاں سے آیا تھا، خاندان کیا تھا، مولا کی زندگی میں اس کی خدمات کیا رہی، ہاں جی، اس کے آگے پیچھے تو کوئی پتہ نہیں، بس کھجور اور سولی اور اللہ خیر۔ اور کیا جانتے ہیں؟ کتنے اصحاب کا جانتے ہیں؟ جناب کمیل کا نام وہ بھی وہ لوگ جانتے ہوں گے جنہوں نے کبھی دعائے کمیل پڑھی، جنہوں نے دعائے کمیل زندگی میں نہیں توفیق نصیب ہوئی، وہ کیا جانے گا کمیل کون تھا۔ یا مالک اشتر کا نام کبھی خدا نخواستہ سن لیا ہوگا، مولا کے سپاہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف تھے۔ ہاں تو ایک سلسلہ ہے جو جوان انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، ہاں جی، وہ سبسکرائب کیجئے میرا چینل سید اخلاق شیرازی آفیشل۔ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے 16-17 اصحاب باوفا پر جنہوں نے راہ امیر المومنین میں جانیں قربان کی، ان پر میں گفتگو کر چکا ہوں، اور میرا اللہ گواہ ہے تو 10-15 منٹ 20 منٹ کے کلپ مختلف 18 منٹ کا 20 کا بھی میرے 10 گھنٹے صرف ہوتے ایک اس 10 منٹ کی 15 منٹ کی گفتگو پر۔ جتنی مجھے کتابیں میسر تھیں اور پھر شیعہ سنی کتابوں سے اور پھر انٹرنیٹ سے میں جتنا مواد لے سکا میں نے کثر نہیں چھوڑی، کسی شخصیت پر جو مجھے ملا میں نے وہ بیان کیا۔ ایک خزانہ ہے، قدر کیجئے گا، سنیے گا اس کو۔ حضرت ابو ذر کا بھی ذکر چل رہا تھا، 5-7 پروگرام اس پہ ریکارڈ ہوئے تھے، اپلوڈ ہوئے تھے، پھر ماہ محرم شروع ہو گیا، پھر سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام حضرت ابو ذر کو یاد کرتے ہوئے رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا آقا کیا ہوا، ابو ذر کو یاد کر کے روتے کیوں ہیں؟ سرکار نے فرمایا مجھے ابو ذر کی غربت اور مظلومیت پہ رونا آتا۔ مولا ہوا کیا؟ تنقید کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، کلمہ حق کہتے تھے، تو کسی نے حاکم مدینہ سے کہا کہ بھوکا ہے ابو ذر، بھیڑ بکریاں چراتا ہے، بھوکا، تو درہم و دینار دے کہ منہ بند کرو اس کا، تم پر تنقید کرتا ہے اور تمہیں رسوا کرتا ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں حاکم مدینہ نے 300 دینار سونے کے ہوتے تھے، 3 تھیلیاں 100 دینار کی ابو ذر کے لیے بھیجی۔ رات کا وقت دق الباب ہوا، حضرت ابو ذر نے دروازہ کھولا، کون؟ ابو ذر یہ حاکم مدینہ نے تمہارے لیے یہ دینار بھیجا۔ اچھا 300 دینار بہت بڑی رقم ہے۔ فرمایا اچھا بابا، مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا کہ ہر مسلمان کو 300 دینار دیا جا رہا ہے؟ نہیں ابو ذر، ہر مسلمان کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے۔ اللہ جانتا ہے جب سنا نا میرے لیے سمجھ گئے ساری بات۔ فرمایا لے جاؤ دینار واپس، اور تمہیں جرت کیسی ہوئی رات کی تاریکی میں میرے پاس دینار لاؤ، اور تم نے توہین کی ہے یہ دینار لا کے میرے پاس، اور 2 جہت سے تم نے میری توہین کی۔ پہلی توہین تم نے میری یہ کی، تمہیں جرت کیسے ہوئی، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں 300 دینار کے بدلے علی بیچ دوں گا؟ مجھے رشوت دینے آئے ہو، تم نے مجھے علی فروش سمجھا ہے، تم نے سمجھا میں علی بیچ دوں گا۔ اور دوسری توہین تم نے میری یہ کی کہ تم نے میرے آقا مولا کی قیمت 300 دینار لگائی۔ خدا کی قسم کائنات اکٹھی کر کے ابو ذر کے قدموں میں ڈال دو، 1 انچ بھی راہ علی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ روئے کیوں؟ یہ بات آگے آ رہی۔ مولا علی روئے یاد کر کے،
اور میں جس رات ابو ذر نے 300 دینار سونے کا ٹھکرا دیا تھا وہ تیسرا دن تھا ابو ذر کو اور اس کے بیوی بچوں کو بھوکے سوتے ہوئے 3 دنوں سے فاقہ تھا ابو ذر کے گھر میں 3 دنوں سے ابو ذر کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور میرے محترم سامعین اس حضرت ابو ذر نے سرکار دو عالم سے ایک سوال پوچھا یا رسول اللہ عالم کی مجلس صحبت میں بیٹھنا آپ کو زیادہ محبوب ہے یا شہید کے جنازے میں شرکت کرنا زیادہ محبوب ہے؟ سرکار نے فرمایا علم یا ابا ذر جلوس ساعت عند مجلس العالم احب الی من حضور الف جنازت شہید من شہداء بدر ابو ذر تو ایک شہید کی بات کرتا ہے 1000 بدری شہید کے جنازے میں شرکت کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے عالم کی مجلس اور صحبت میں لحظہ بیٹھنا عالم کی صحبت اور مجلس میں لحظہ بیٹھنا اور میرے دوستو کیا فرمایا مولا امیر المومنین نے بعالم مستعمل علما اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے حیران ہو جاؤ گے سن کر مولا امیر فرماتے ہیں بجاہل لا یستنکف ان یتعلم اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے ظاہر ہے اسی نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں جاہل کی ذمہ داری ہے عالم سے پوچھے عالم کی ذمہ داری ہے کلمہ حق بیان کرے جاہل پوچھتا جائے گا عالم بتاتا جائے گا عمل ہوتا جائے گا دین خود بخود قائم ہوتا جائے گا صلوات پڑھو محمد و آل محمد گھبرا تو نہیں رہا ذرا صفر سے رسول اللہ نے دین کا کام شروع کیا جزیرۃ العرب میں 23 سال لگے رسول اللہ اور 23 سالوں میں رسول اللہ نے دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا میرے شیعہ سنی بھائیوں صفر سے لے کے دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں اور معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں جہاں بہت ساری شخصیات کا کردار ہے وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے جنہوں نے آغاز اسلام میں اللہ کے دین کی مدد فرمائی ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں 3 مستورات ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی پھر اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی جس معظمہ نے جس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اور جس معظمہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اور شیعہ سنی بھائیو ایک ہی گھرانہ ہے ایک ہی خاندان ہے ایک ہی شجرہ طیبہ ہے دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے دین بچایا بھی اسی گھرانے نے توجہ چاہیے اب سامعین گرامی قادر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم تک 1.25 لاکھ انبیاء سب کے سب دین اسلام کے مبلغ تھے سب کے سب اسلام کے پیغمبر تھے توجہ رہنے تھے کتنے نبی آئے 1.25 لاکھ 1.25 لاکھ زبان سے کہنا تو آسان ہے نا 1.25 لاکھ بڑے نبی ہوتے ہیں صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات وہ اللہ یا رسول اللہ
کے پاس. پیر نے کہا کہ بھائی کام ہو جائے گا، تیرا ہدیہ دینا پڑے گا. انہوں نے کہا جی کتنا ہدیہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی زیادہ نہیں، ہر نبی کا نام کا صرف 1 روپیہ. ہر نبی کے نام کا صرف. مرید اس سے بھی زیادہ چلاک نکلا. انہوں نے کہا پیر صاحب ایک نبی کا نام لیتے جائیں، میں 1 روپیہ دیتا جاؤں. 1.25 لاکھ انبیاء آئے. سرکار دو عالم کی جب منزل آئی تو آقا نے فرمایا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی. خاتم النبیین کی نص قرآن میں آ، رسالت کا باب بند ہو گیا. دوستو ذرا غور کیجیے کیا وجہ تھی. پہلے اتنے نبی آئے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آتا رہا، ایک صحیفے کے بعد دوسرا صحیفہ آتا رہا، ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت آتی رہی، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آتی رہی. لیکن سرکار دو عالم کی منزل پر آ کر کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے، سرکار کی شریعت کے بعد کوئی اور شریعت آنے والی نہیں. یہ آخری دین، آخری شریعت، آخری کتاب، آخری نبی. سوال یہ آج 8 ارب سے زیادہ انسان دنیا میں آباد ہیں. حضرت آدم سے سرکار تک سارے انبیاء کی امتیں اکٹھی کر لو تو اتنے نہیں بنے. سوال یہ کہ جب انسان تھوڑے تھے تو تسلسل سے نبی آ رہے تھے، اور جب اب تو قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے نا جی، قیامت تک نبی کوئی نہیں بننا. پتہ نہیں قیامت تک کتنے ارب خرب دنیا ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ پھر نبوت کا سلسلہ بند کیوں ہو گیا؟ سرکار کے بعد کیوں نبی نہیں آئے گا جبکہ پہلے اتنے نبی آئے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پہلے نبی اس لیے آ رہے تھے تسلسل کے ساتھ. دین ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا، دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا. لیکن سرکار دو عالم کی منزل پر آ کر سرکار دو عالم کی حیات مبارکہ کے آخری سال میں 10 ہجری میں 18 ذی الحج کو سرکار 28 سفر ابھی گزری، 28 سفر 18 ذی الحج سے 28 سفر کتنا بن رہا ہے جی؟ میرا خیال ہے مشکل 2.5 مہینے بنتے ہیں یا 2.25 مہینے. یعنی سرکار کی بھی زندگی کے آخری مہینوں میں غدیر خم کے مقام پر اللہ کے حکم سے جب اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی من مولا، تب رب نے آیت نازل کر دی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، آج دین کو کامل کر دیا. اب ذرا سمجھنا، اب نبی کی ضرورت اس لیے نہیں، اب رسول کی ضرورت اس لیے نہیں کہ رب نے رسول کے بعد رسول جیسا ہادی عطا کر دیا. نفس رسول، قرآن جسے کہہ رہا ہے نفس رسول یعنی رسول جیسا. بلکہ میں ایک اور جیسے بات کروں، اہل سنت مناقب نے بھی یہ حدیث لکھی اور آپ نے ہزاروں بار سنی یہ حدیث. کیا فرمایا تھا سرکار نے؟ من اراد منکم ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی حلمہ والى ابراہیم فی خلدہ والى موسیٰ فی حیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ والى فی خلقہ. آقا نے فرمایا جو آدم کا علم، نوح کا حلم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا زہد، میں محمد کا اخلاق دیکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حدیدیت، پاک سین دورت دشمنات لعنت، امتر صلوات. قدر کرنا جو میں جملہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی. اب نبی اس لیے نہیں آئے گا کہ سرکار دو عالم کے بعد اللہ نے مولا علی علیہ السلام جیسا ایک ایسا ہادی اور امام عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا مالک ہے. جو اکیلا. اب نبوت کا باب بند ہے، امامت کا دور شروع ہے. اور ایک نہیں، رب نے محمد کے بعد 12 محمد عطا کر دیے. توجہ ہے؟
اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک آخری محمد ظہور نہیں فرمائے گا۔ اور امام مہدی کی امامت پر تو سب کا عقیدہ ہے۔ رسول نے فرمایا 12 امام ہیں، میرے 12 جانشین ہیں۔ ایک جملہ اور آگے ذرا سن لو، یہ حدیث شیعہ سنی کے ہم موجود ہے کہ میرا 12واں جو جانشین ہوگا اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی وَيَمْلَأُ اللَّهُ بِالْعَزَّ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِّتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ رسول اللہ فرما کہ یہ میرا 12واں جانشین میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا، میری صفات، میری خصوصیات، میرے فضائل کا وہ وارث اور مالک ہوگا۔ زوار صاحب آپ جا رہے ہیں، آپ کی گھڑی یہاں پڑی، اچھا میری خصوصیات، میرے فضائل کا وہ کیا ہوگا؟ مالک ہوگا۔ اور اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اس دنیا کو اس طرح عدل اور انصاف سے پر کر دے گا جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہو۔ اب میرا کہنا یہ ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے۔ رسول اللہ نے اچھا اس شیعہ سنی کتابوں میں میرے 12 خلیفے ہوں گے، کلہم من قریش، سب کے سب قریش میں سے شیعہ سنی بھائیوں جو ہے سنت بھائی بیٹھے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سوائے شیعوں کے باقی سارے مسلمانوں سے وہ 12 پورے ہی نہیں ہو رہے جو رسول فرماتے ہیں۔ ہاں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا چیلنج کر رہا ہوں، وہ 12 پورے ہی نہیں ہو رہے۔ پہلے انہوں نے گرنے شروع کیے اقتدار کے لحاظ سے کہ جو اقتدار میں آتا گیا وہی خلیفہ۔ اب جب جو گنتے گئے تو 6 نمبر پہ تو یزید آ گیا، ہائے ہائے۔ اور پھر کئیوں نے لکھ دیا، لکھا کتابوں میں نہ لکھا ہو میں مجرم ہوں۔ ملا علی قاری نے شرف اکبر میں لکھا ہمارا 6واں امام یزید ہے، کیونکہ یزید کو اقتدار مل گیا 6۔ لیکن پھر سارے تو اندھے نہیں تھے نا۔ جب دنیا نے سوچا ایک شرابی، ایک زانی، ایک فاسق و فاجر، ایک اعلانیہ گناہ کرنے والا رسول کا جانشین کیسے ہو سکتا، انہوں نے کہا اس کو نکالو۔ ہاں جی، پھر کہیں نے کہا اس کو نکالو تو اس کے باپ کو بھی نکالو، اور پھر سب نے نکال دیا باپ کو بھی۔ پھر آ کے خلافت راشدہ 4 پہ رک گئی۔ 5واں خلافت راشدہ میں نہیں آیا۔ خلافت راشدہ سب اہل سنت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ خلافت راشدہ مولا علی پر ختم، اور مولانا مودودی نے لکھا خلافت علی پر ختم ہے، اس کے بعد ملوکیت ہے، خلافت نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا۔ اب اگر تو اقتدار بنیاد ہوتا تو پھر گنتے جاؤ، یزید کے بعد فلاں مروان، پھر مروان کے 4 بیٹے، پھر آندھی وہ ان سلسلہ چلتا گیا، پھر عباسی آ گئے، وہ تو تعداد 40 سے اوپر ہو گئی۔ رسول نے فرمایا تھا 12، رسول نے فرمایا تھا میرے 12۔ ہماری پنجابی میں ایک مثال ہے بلکیڑی، ڈڈو تولنا، اردو میں کہتے ہیں مینڈک تولنا۔ جانتے ہو مینڈک تولنا کیا ہوتا ہے؟ ڈڈو نہیں تولے جا رہے، ڈڈو خدک کے ایک ادھر ڈال لے، وہ ادھر ڈالنے کے ادھر 5-7 اڑ کے نکل گئے، نہیں سمجھ آ رہا؟ وہ تو برابر نہیں ہوں گے، وہ ادھر سے نکل جائیں گے، ادھر سے نکل جائیں گے۔ یہ جو 12 پورے کرنے والی بات ہے نا، یہ بھی مینڈک تولنا ہے۔ کبھی یزید کو داخل کیا، کبھی نکالا، کبھی کسی کو داخل کیا پھر نکالا، جب کرتوت سامنے آئے تو 12 پورے نہیں ہوئے، وہ 12 پورے ہی۔ لیکن ایک بات ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں بھائی گزارش ہی ہے کہ 12 ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں ضرورت اس لیے کہ رسول نے 12 فرمائے، رسول اللہ نے۔ اور بھائی جب رسول کے کہنے سے 12 ماننے ہیں تو پھر وہی 12 مان لو جن کا رسول تعارف کروا کے گئے۔ اور رسول نے جو 12 فرمائے ان میں سے 2 پر اتفاق ہو گیا، مولا علی پر اتفاق ہو گیا۔ اگر تو اس میں بھی فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں بلا فصل ہے، ان کے ہاں چوتھا ہے۔
اور پھر 12ویں پر بھی اتفاق ہو گیا. شیعہ سنی جتنے مقاتل فکر ہیں سب مانتے ہیں مہدویت کا عقیدہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے 12ویں جانشین امام مہدی ہوں گے. تیرا ساتھ تو دو میرا ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں کاش جس طرح 12ویں پہ اتفاق ہو گیا پہلے پہ اتفاق ہو جاتا. پہلے پہ اتفاق ہو جاتا تو امت مسلمہ کو پھر یہ سیادے نہ دیکھنے پڑتے. آج جو حالت ہو گئی مسلمانوں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو کافر کہہ کے آپ کیا سمجھ رہے شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں؟ چھوڑ دو بات. اللہ رسول اللہ کافروں کو مسلمان کرنے آئے تھے جی. اور ہم آپس میں ایک دوسرے کا جو ہے وہ لڑائیاں کر کے یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کر رہے ہیں اور یہودی عیسائی ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں. خدا کے لیے مصطفیٰ کی اور آل مصطفیٰ کی محبت پہ اکٹھے ہو جاؤ. ایمان کے درجے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سارے مسلمانوں کا ایمان ایک جیسا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی بات چھوڑو، کیا صحابہ سارے ایک جیسے تھے؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا، ابو ذر حضرت نے فرمایا تھا مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر ہے، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر ہے، سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، اور علی مولا کل ایمان. اور اصحاب کی بات بھی چھوڑو، خود انبیاء کی بات کرو. رسول سارے ایک درجے کے ہیں؟ نہیں. تیسرا پارہ جو شروع ہو رہا ہے پہلی آیت تیسرے پارے کی یہی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. خود رب فرماتا ہے کہ ہمارے جو رسول ہیں بعض رسولوں پر فضیلت رکھتے ہیں. سب انبیاء بھی ایک درجے کے. تو میرا بھائی سب کی معرفت درجہ ایمان کا ایک جیسا نہیں ہوتا. نفرتیں نہ کرو، محبتیں بانٹو. لا الہ الا اللہ سب پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ سب پڑھتے ہیں، قرآن سب کا ایک ہے. یہ تومتے ہیں آج یار انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے. اور میرا بھائی پوری کائنات میں شیعہ رہتے ہیں، کوئی ایک تو قرآن کا نسخہ لے آؤ نا دنیا کو دکھاؤ. اور اگر کہیں مل گیا ہوتا خدا کی قسم گلے پھاڑ کے دکھاتے یہ دیکھو یہ شیعوں کا قرآن یہ ہے 40 پر. کیوں جھوٹ بولتے؟ کیوں تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی ایک مسلمان پر تہمت لگاتے ہوئے؟ 40 پاروں کا قرآن کدھر ہے؟ 40 پاروں کا قرآن سب غلط ہے. وہی قرآن ہے جو رسول چھوڑ کے گئے. شیعہ کے گھر میں بھی وہی قرآن ہے، سنی کے گھر میں بھی وہی قرآن ہے. اسی قرآن کو سب حفظ کرتے ہیں، اسی قرآن کے سارے حافظ ہیں جی. 40 پاروں والا کسی کو ہے تو ہمیں لا کے دے دے کسی کے پاس. ہم شیعوں کا جو ہے تو وہ کسی کے پاس ہے تو ہمیں لا کے دے دے. جھوٹ بولنا. آج شعور کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. پروپیگنڈے کا شکار نہ بنو، تحقیق کی دنیا میں قدم رکھو. جی آج دیکھو رسول اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو سنے اس پر یقین کر لیا. جو سنے اس پر کیا نفرتیں پھیلائی گئی آج کے زمانے میں. پرسوں بات ہو رہی تھی، پچھلے سال ایک ویڈیو وائرل ہوئی، شیعہ کے جنازے میں جاؤ گے نکاح ٹوٹ جائے، شیعہ کی مجلس میں جاؤ گے نکاح ٹوٹ جائے. یہ ساری ہیں یا نہیں باتیں؟ یہ سب صرف نفرتیں پھیلانے کے لیے. صرف پتہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کرتے صرف اس لیے ہیں وہ جس طرح بھیڑ بکریاں جنہیں چرانے والے لوگ نے انہوں نے نشانیاں لگائی ہوتی ہیں اپنے جانوروں کو. یہ بھی ہمیں جانور سمجھا ہوا ہے، بس میری بھیڑ بکری ادھر اس گلے میں نہ شامل ہو جائے. بس ڈراؤ ادھر جائے ہی نہیں. مگر تو میرا بھائی خدا کے محبتیں بانٹو، نفرتیں ختم کرو. نفرت کی دیوار شیعہ سنی شروع سے ازل سے مل کے آ رہے ہیں. ہمارے مشترکات کتنے مشترکات؟ خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، اہل بیت ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ہماری عبادت کا طریقہ ایک ہے. سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، سب حج کرتے ہیں، شیعہ جاتے ہیں، سنی جاتے ہیں. جی ہمارے مشترکات بہت ہیں. باقی جہاں تک اختلاف کی بات ہے، ایک باپ کی اولاد میں بھی اختلاف ہوتا ہے، مزاج مختلف، پسند مختلف. گھروں میں آپ کو تجربہ ہوگا، ایک بیٹا سب
سبزی نہیں کھاتا، ایک گوشت نہیں کھاتا، ایک دال نہیں کھاتا، ایک فلاں نہیں کھاتا. یار یہ اختلافات قابل برداشت ہیں. اب اختلافات ہیں تو کیا مطلب؟ پھر ایک اختلاف کر رہا ہے دوسرے سے گھر سے نکال دیں، اس کو کافر کہہ دیں. ہاں تو سبزی نہیں کھاتا تو کافر ہو گیا، تو بینگن نہیں کھاتا تو کافر ہو گیا. یہ کیا بات؟ محبتیں بانٹ رہا ہوں، رسول کا کلمہ پڑھتے ہو. یہ سرکار کا میلاد کا مہینہ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے میں، وہ کیا خوبصورت کسی شاعر نے کہا تھا کہ جیسے ملتے ہیں لب محمد کے سبب، مل جائیں سب محمد کے سبب. ایک صلوات پڑھ دو آقا کی ذات کے سامنے. بس میں 2 جملے صرف ذکر مصیبت کی عرض کروں گا. دیکھیے سب ائمہ مظلوم ہیں، سب ائمہ مظلومیت کی جہاد میں. کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے. جی ابھی ہمارے منبروں سے ایک بات پڑھی جاتی ہے، اہل منبر پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں. دونوں بھائیوں کا جب تقابل کرتے ہیں تو کہتے ہیں حسن امیر امام ہے، حسین غریب امام ہے. یہ سنتے ہیں نا مولا حسن علیہ السلام کے بارے کہ حسن امیر امام ہے اور امام حسین غریب. جو حضرات مدینے گئے ہو، جو مدینے نہیں گئے، انہوں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا. عزاداروں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کربلا کو بھی ذہن میں لاؤ، جنت البقیع کو بھی ذہن میں لاؤ. اب بتا امیر کون ہے، غریب کون ہے؟ جس نے جنت دیکھنی ہو کربلا جائے، اور جس نے اجڑی ہوئی جنت دیکھنی ہو وہ جنت البقیع جائے. الحمدللہ رب نے 12 مرتبہ مجھے سعادت عطا کی. ہر سال میں ایسی مثالیں دیکھتا ہوں. جو حضرات بیٹھے ہوں گے جنہوں نے مشی کی سعادت حاصل کی ہوگی، جو کربلا گئے ہوں گے، آپ نے نیٹ میں دیکھا ہوگا امام حسین علیہ السلام کے زائر کے قدم چومے جاتے ہیں، امام حسن کے زائر کو دھکے مارے جاتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کی قبر پہ جنت البقیع میں کسی کو دعا پڑھنے کی اجازت نہیں، کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں، کسی کو سلام پڑھنے کی اجازت نہیں. میں نے تھپڑ مارتے ہوئے سپاہیوں کو زائر امام حسن کو نکالتے ہوئے دیکھا ہے. اور کربلا جاؤ تو لوگ جھگڑا کر رہے ہوتے، آؤ ہمارے مہمان بن. مولا حسین کے ظاہر کی چیز. امام حسن بھی غریب ہے، اور امام حسن وہ غریب ہیں جن کی قدر بھی غریب، جن کی قبر بھی غریب. امام حسن علیہ السلام کو حاکم کے کہنے پر جودہ بنت اشس ملعونہ نے فرزند رسول کو زہر دیا، امام کو زہر دیا. اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی باوفا زوجہ عطا فرمائی تھی. جناب رباب 11 محرم کو وارث کی لاش پہ آ کے ایک جملہ کا، رسول کا بیٹا میرا بس کوئی نہیں چلتا، میں آپ کی لاش کو بالگور و کفن چھوڑ کے جا رہی ہوں، میرا بس کوئی نہیں چلتا، میرے بس میں ہوتا میں آپ کو کفن پہنا دے. لیکن فرزند رسول میں جانتی ہوں آپ پیاسے ذبح ہوئے، وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہوں گی میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. فرزند رسول میں آپ کی لاش کو دھوپ پہ دیکھ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی میں سائے میں نہیں بیٹھوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. چہلم ختم ہو گیا. بس ایک جملہ اور سن لو. جب امام زین العابدین علیہ السلام قافلہ لے کے کربلا پہنچے نا، چہلم بابا کا کرنے 3 دن تک امام سجاد علیہ السلام نے کربلا میں قیام کیا تھا. عزادارو جب قافلہ پہنچا نا، جب شام سے چلا تو بشیر نے پوچھا تھا فرزند رسول میرے لیے کیا حکم ہے، مدینہ کی راہ کو اختیار کریں یا کربلا کی راہ کو؟ فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، یہ فیصلہ میری پھوپھی کرے گا. پھوپھی کے قریب ہے، پھوپھی اماں کس راہ کو اختیار کریں، مدینہ یا کربلا؟ فرمایا سجاد بیٹا تو جانتا ہے جب سے تیرا بابا ذبح ہوا میں تو اپنے بھائی کو جی بھر کے رو بھی نہیں سکی. اور سجاد بیٹا تو جانتا ہے میں بھائیوں کے بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کے آئی تھی،
میں کربلا جاؤں گی، پہلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں میرے بھائی آرام کیسے کر رہے ہیں، میں بھائی کا ماتم کروں گی، نوحہ پڑھوں گی، بھائی کو روں گی، پھر جائیں گے مدینہ۔ راہ کربلا کو اختیار کیا۔ 20 سفر کو قافلہ امام کا جب کربلا کی حدود میں پہنچا نا، میرے آقا سجاد نے عرض کی پھوپھی اماں تیرے بھائی کی نگری آ گئی۔ بس جب سنا نا کہ ہم کربلا پہنچ گئے، اللہ جانتا ہے پھر اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا علی کی بیٹی نے، پھر کھڑے اونٹ سے اتری علی کی بیٹی، سیدھی آئی بھائی کے قبر پہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بھیا دیکھ زینب زندہ واپس آ گئی، اور بھائی کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا، بھیا مجھے معاف کر دینا، عاشور کے دن آپ نے جاتے ہوئے مقتل کی طرف مجھے وصیت کی تھی، بہن میرے یتیموں کا خیال رکھنا۔ بھیا میں نے آپ کے یتیموں کا خیال تو بہت رکھا، لیکن بھیا مجھے معاف کر دینا، آپ کے سینے میں سونے والی میں ساتھ نہ لا سکی، زندان شاہ میں سو گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ 3 دن امام نے قیام کیا، خدا جانتا ہے نہ بیویوں کو کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، کبھی مولا حسین کی قبر پہ کبھی مولا عباس کی قبر پہ۔ مولا سجاد کو خطرہ لاحق ہوا کہیں کوئی بی بی شدت غم سے مر نہ جائے۔ 3 دنوں کے بعد امام نے کوچ کا حکم دیا، مہمان لائے گئے، بیویاں باری باری سوار کی گئیں۔ ایک بی بی، یہ چھٹے امام کی روایت جو میں پڑھ رہا ہوں ذمہ داری سے، ایک بی بی، سب بیویاں سوار ہوئی مدینہ گئیں، ایک بی بی نہیں گئی مدینہ، اس وقت رکی رہی کربلا میں۔ کون؟ جناب علی اصغر کی ماں جناب رباب۔ امام صادق فرماتے ہیں پورا 1 سال مجاوری کیا جناب رباب نے مولا حسین۔ مولا سجاد کی لیے اماں آپ کا انتظار ہے، اٹھے نا چلے مدینہ۔ رو کے فرمایا سجاد بیٹا میرا مدینے میں کیا رہ گیا، بیٹی زندان شام میں سو گئی، بیٹا کربلا میں سو گیا، تم جاؤ میں تمہارے بابا کی قبر کی مجاوری کروں گی۔ پورا 1 سال مجاوری کی۔ اور جناب رباب کیا کرتی تھی، آقا کی قبر پہ بیٹھی روتی رہتی تھی، اور جب کوئی زائر آتا تھا نا مولا حسین کا قبر کا نشان بتاتی تھی، فرات سے پانی بھر کے لاتی تھی اور زائر کو پلاتی تھی، اور فرماتی تھی تم پیو، میرے پینے والے تو پیاسے مارے گئے، میرے پینے والے تو پیاسے ذبح ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع